अस्सलाम वालेकुम, 7 न्यूज़ से मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज बहुत ही दो अहम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका और ईरान की जो जंग की प्रेडिक्शंस थी कि जून में मुआहदा तय होगा और एक अमन की फिजा कायम होगी, लेकिन अगर हालात देखे जाएं तो फिर से जो है एक बिगाड़ पैदा आया और छेड़छाड़ जो है वो दोनों तरफ से जारी है। तो इसका फ्यूचर क्या होगा? और दूसरा हमारे साथ मौजूद हैं बहलोल अली, जो कि सनम मारवी के साहबजादे भी हैं और 7 साल की उम्र से गा रहे हैं और ये फर्स्ट चाइल्ड स्टार हैं जो कि लास्ट ईयर यूरोप का टूर भी करके आए हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि 50 के करीब गाने भी इनके रिलीज हो चुके हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब की तरफ और उनसे मैं सवाल करूंगी कि सर क्या हालात व वाक़यात रहेंगे, क्या ये जंग जो है, क्या ये छेड़छाड़ तीसरी आलमी जंग की तरफ जाएगी या मामला जो है वो सॉर्ट आउट होंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम एहसान। और आज का क्वेश्चन आपका टॉपिक के एतबार से देखा जाए तो डेफिनेटली तौर के ऊपर हालात हाज़रा के ऊपर है। और जब भी जंग के बादल मंडलाते हैं पूरी दुनिया के ऊपर तो लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि माजी कुछ ऐसा गुजरा है इस खत्ते का, जिस खत्ते में जंग चल रही है, माजी कुछ ऐसा गुजरा है कि जब भी यहाँ पर जंग हुई है तो जंग को बहुत कम वक्त के लिए नहीं हुई, एक बहुत लंबे अरसे के लिए चली है। लेकिन अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो आप माजी की जो मेरी प्रेडिक्शंस हैं उन प्रेडिक्शंस को भी अगर आप किसी तौर के ऊपर वेरीफाई करेंगे तो ये चीज़ ऑलरेडी प्रेडिक्टेड थी मेरी तरफ से भी, दो कि मैं बहुत सारे दीगर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी तो बात नहीं करूंगा, लेकिन ये प्रेडिक्शंस थी कि ये जंग तीसरी आलमगीर जंग की तरफ नहीं जाएगी, जो कि खदशात थे। जिस टाइम के ऊपर ट्रंप की तरफ से बहुत सारे ममालिक को कॉल की जा रही थी, बुलाया जा रहा था कि वो इस जंग में किसी तौर के ऊपर शामिल हो जाएं, और उस टाइम के ऊपर जंग जो है वो अपने पीक पे थी, शिद्दत पे थी। लेकिन उस टाइम के ऊपर भी जब ये खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि ये तीसरी आलमगीर जंग होगी, लेकिन वो हो नहीं सकी। इस एतबार से अब की अगर हम वक्ती सिनेरियो की सूरत हाल देखें तो जब भी हम कोई चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं तो हमें आसमान के ऊपर अल्लाह के बनाए हुए जो सियारे हैं, जो हमें कहीं ना कहीं पे गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, हमें ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आया उनकी क्या कैफियत है। अभी को जंगी हालात बन रहे हैं, जंगी हालात कब तक रहेंगे, इन जंगी हालात में कितना नुकसानात हो सकता है और कौन सा मुल्क इसमें क्या इकदाम कर सकता है। अब अगर हम वक्ती तौर के ऊपर देखें सिर्फ एक दो टोक लफ्ज में कि आया ये तीसरी आलमगीर जंग होगी या नहीं, तो उसका तो जवाब हमें सिंपली तौर के ऊपर एक ही मिलता है कि नहीं होगी। तो ये और झड़पें जो हैं, शरारतें जो हो रही हैं, उनका फ्यूचर क्या है? ये खत्म होंगी, ये चलती रहेंगी? फ्यूचर के एतबार से अगर हम लोग देखें तो जो माजी में एक बहुत शिद्दत वाला इम्पैक्ट आया था, तभी मैंने इस चीज को प्रेडिक्ट किया था कि ये जंग वक्ती तौर के ऊपर थमेगी और थमने के बाद चीजें कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ जाएंगी, चीजें किसी तौर के ऊपर सिमटने की तरफ जाएंगी, सुलझने की तरफ जाएंगी। क्योंकि जुपिटर जो कि किसी तौर के ऊपर प्रॉस्पेरिटी का प्लैनेट है, ये अपनी एग्जॉल्टेड कैफियत में है। लेकिन अब जो हालिया वक्ती तौर के ऊपर एकदम से शरारतें दोबारा स्टार्ट हुई हैं, बहरे हम्स बंद हुआ है, या किसी तौर के ऊपर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट्स किसी तौर के ऊपर उसको रिफॉर्म्स या खत्म करने की बात चल रही है, तो मरकरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, मरकरी बातचीत का प्लैनेट है, मरकरी कॉन्ट्रैक्ट्स को फाइनलाइज करवाता है, मरकरी चीजों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म करवाता है, क्लैरिफिकेशंस की तरफ लेके जाता है। अभी क्या डेट जो है वो अनाउंस करना चाहेंगे कि कब तक जो है वो हालात बेहतर हो सकते हैं? देखिए रोज, इसमें दो तरह की कैफियत है। पहली कैफियत ये है कि जो शरारतें हैं ये कब तक जारी रहेंगी, और दूसरा सवाल फिर ये बनता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब तक फाइनलाइज हो जाएगा। मरकरी जैसे ही डायरेक्ट होगा 24 जुलाई को, मरकरी के डायरेक्ट होते ही चीजें आपको थोड़ा ज्यादा बेहतर अंदाज में सिमटती हुई नजर आएंगी, चीजें कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगी, किसी तौर के ऊपर दोबारा से चीजें टेबल के ऊपर आ जाएंगी और दोबारा से फिर आपको चीजें अमन की तरफ जाने की स्टार्ट हो जाएंगी 25 जुलाई के बाद, 24 जुलाई के बाद से। लेकिन इसमें एक फिर थोड़ा सा स्ट्रेस जरूर रहेगा, क्योंकि 12 अगस्त को ग्रहण आ रहा है और ये एक्लिप्स जो लग रहा है वो इस साल का आखिरी सोलर एक्लिप्स है, और ये एक्लिप्स बहुत शिद्दत वाला होगा क्योंकि मुकम्मल है, कंप्लीट है। और इस एक्लिप्स ने अमेरिका और यूएस के दोनों के चार्ट्स में, जो इनकी अपनी अपनी कंट्रीज का चार्ट है, उसके फर्स्ट हाउस में लगना है। तो एक्लिप्स के जो असरात हैं वो मंथ ऑफ अगस्त में रहेंगे, जिस वजह से आपको बयानात इसी तरह के नजर आएंगे, आपको किसी तौर के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ
کہیں نہ کہیں پہ مارکا آرائی آپ کو میڈیا کی شکل میں، ٹویٹس کی شکل میں اور بیانات کی شکل میں نظر آتی رہے گی. اور جب تک یہ گرہن کے اثرات ختم نہیں ہو جاتے تب تک آپ کو مکمل امن نظر نہیں آئے گا. آپ کو چھوٹے موٹے بیانات اور کہیں نہ کہیں پہ ٹرمپ کا اپنا غصہ، شدت کا اظہار، ناراضگی کا اظہار، یہ چیزیں آپ کو چلتی رہیں گی. لیکن خدا نہ خواستہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر جنگی حالات ابھی وقتی طور پہ نہیں بن رہے. بالکل ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں بہلول علی کی جانب. زیادہ انتظار نہیں کروائیں گے اور سیدھا ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. اچھا، کیا ایج ہے آپ کی؟ میری 16 ایئرز ہے. ارے واہ، 16 ایئرز میں اتنی اچیومنٹ، ایک ایز اے سیلیبریٹی ٹریٹ کیے جانا کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے اور یہ ایک مطلب کہ ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے. اچھی فیلنگ تو ہوتی ہے لیکن کیسے ڈیفرنٹ کیسی ہوتی ہے؟ جو آپ کی کلاس میٹ ہیں، آپ پڑھتے بھی ہوں گے؟ جی میں پڑھتا ہوں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ او لیولز کر رہا ہوں. جو آپ کے کلاس میٹ ہوں گے ان میں تو آپ جو ہیں وہ زیادہ پرومیننٹ ہوں گے، آپ کو زیادہ رسپیکٹ سے نوازا جاتا ہوگا. جی کیونکہ ہمارا ایک گروپ ہے تو سنگنگ جب بھی کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے تو میں ہی پرفارم کرتا ہوں تو سارے مطلب رسپیکٹ کرتے ہیں. اچھا، اور اگر آپ کے گھرانے کی بات کی جائے یا صنم ماروی کی بات کی جائے، انہیں بھی اللہ نے بہت عزت سے نوازا اور بے شک وہ بھی ایک ورسٹائل سنگر ہیں، تو کیسا لگتا ہے کہ آپ جس کی گود میں پلے بڑھے وہی ایک جو ہے وہ سریلی خاتون تھیں، اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ ان کی وجہ سے ہے آپ میں یہ ٹیلنٹ؟ جی کیا شوق تھا آپ کو؟ مجھے شوق بھی تھا، جینز میں بھی ہے اور میں نے سیکھا بھی بہت ہے. اچھا جی. تو جب 7 سال کی عمر میں آپ روتے ہوں گے تو سریلی آواز میں روتے تھے؟ شاید. اچھا، ابھی کیا سنانے جا رہے ہیں؟ ابھی میں آپ کو نصرت صاحب کی ایک قوالی سناؤں گا. ضرور ضرور. تو شروع کرتا ہوں. جی جی. نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا، نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا، گزری ہے مگر درد نہ جانا دل کا، ان کے انداز کرم پہ وہ آنا دل کا. تھینک یو سو مچ. ارے واہ، بہت ہی خوبصورت آواز، لیکن ابھی دل بھرا نہیں ہے تو میں چاہوں گی کہ کچھ اور بھی ہو جائے. نہیں میں سنا رہا ہوں. ہم گناہگار سہی وہ وفادار سہی، تم کو سکھائے کیسے لگانا دل کا، ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا. ارے واہ، بہت ہی خوبصورت. اچھا، آپ مختلف زبانوں میں گاتے ہیں؟ جی. کس کس زبان میں آپ آرام سے جو ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں گانا؟ پنجابی، سرائکی، اردو، سندھی. اچھا، تو زیادہ آسان کس زبان میں گانا ہے؟ سر پکے کس میں لگتے ہیں؟ زیادہ ساری زبانیں آسان ہیں، سمجھنے کی بات ہوتی ہے. اب اگر آپ سرائکی سمجھ لیں یا سندھی سمجھ لیں تو آپ کو وہ بھی آسان لگے گی، اور اگر آپ اردو سمجھ لیں تو وہ بھی آسان ہے. پر اردو میں نا زیادہ، کیونکہ قومی زبان ہے اس لیے زیادہ اچھا لگتا ہے. زیادہ اچھا لگتا ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ اب کسی اور زبان میں آپ گنگنا دیں؟ جی ضرور. وہ میں دوسری جو زبان ہے وہ زیادہ دل کے قریب کون سی ہے آپ کی؟ سندھی. ارے واہ. محفل حسین تجھی تجا حسین مانا ات میری پیر آئین ہے، ات میری پیر آئین نانے بنا وکانا. محفل حسین تجھی
तुंहिंजा हसीन माना महफिल हसीन तुंहिंजी तुंहिंजा हसीन माना अरे वाह, अच्छा जब साथ गिटार प्ले करते हैं जी तो मुश्किल नहीं लगती है कि कहीं सुर इधर से उधर ना हो जाए? नहीं, जब प्रैक्टिस होती है इंसान को, गिटार में 4 इयर्स से सीख रहा हूँ और जब हाथ पक्के हो जाते हैं सुरों पे तो फिर कुछ नहीं होता फिर। अच्छा, तो उंगलियों पर रैश वगैरह नहीं होता जब गिटार बजाते? जी ये होता है प्रैक्टिस के साथ साथ जब इंसान करता रहता है तो ये होता है, पर बाद में जाके इसका भी दर्द नहीं होता। अच्छा, तो जब आप सिर्फ ये जुबानों में गा लेते हैं या जुबान बोलनी भी आती है? मुझे जुबान बोलनी भी आती है। मैं सराइकी में आप कुछ भी बोलने में आपको, आप सराइकी बोलती हैं? हाँ, समझ आती है। समझ आती है। तो हम बहलोल अली थोड़ी हैं जो इतने वर्सेटाइल होंगे माशाल्लाह। सराइकी में कुछ सुनाने जा रहे हैं आप? जी, सराइकी में आपको सुनाता हूँ। कौन डक सीरा डोलन में जाई तेरा निका बड़ा कोई सौदाई तेरा बेशक तू मंगा छका के लंगे आके अखियां दे विच अखियां पा के लंगे आके जावी साडी गलियों आके लंगे आके अखियां दे विच अखियां पा के लंगे आके अखियां दे विच अखियां पा के लंगे आके। थैंक यू सो मच। अरे वाह माशाल्लाह, बहुत ही पक्की आवाज़, पक्के सुर और एक आवाज़ में मैच्योरिटी है और ग्रिप भी है। ये बहुत ही अच्छी बात है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। चलते हैं सैयद मुसव्वर साहब की तरफ और तब तक जो है वो अली थोड़ा सा रेस्ट कर ले क्योंकि अभी हमारा दिल नहीं भरा, हमारी नीयत नहीं भरी। कानों में जो सुबह सुबह एक सुरीले से रस घोले जा रहे हैं तो अभी दिल कर रहा है कि अभी ख़त्म ना हो। तो वापस आएंगे अली की तरफ, लेकिन चलते हैं मुसव्वर साहब की तरफ और उनसे मैं ये सवाल करूंगी कि सर रिश्तों की कैपेबिलिटी जो है बहुत मैटर करती है क्योंकि आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, बेटी वाले परेशान हैं, लड़के वाले भी परेशान हैं कि अच्छा रिश्ता नहीं आता और जैसे ही कोई रिश्ता आता है तो फ़ौरन करने की सोचते हैं, चेक नहीं करते कि क्या एक दूसरे के काबिल हैं भी कि नहीं। तो मसला कहाँ पे आता है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने लाजमी चेक करना है? देखिए रूज, अगर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि मैंने हर चीज़ को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया। तो डेफिनेटली तौर के ऊपर जो भी शख्स इस दुनिया में पैदा किया गया है, चाहे वो दुनिया की किसी भी खत्ते में हो, किसी भी इलाके में हो, किसी भी मज़हब के ऊपर बुनियाद रखता हो, लेकिन उसको अल्लाह ने जब तख्लीक दिया है तो अल्लाह को पता है कि उसने उसको जोड़ों की शक्ल में बनाया है। अब इस एतबार से आपका हकीकी तौर के ऊपर मैच क्या है, आपकी ज़िंदगी में कौन सा शख्स आपकी इज्जत कर सकता है, आपको रिस्पेक्ट दे सकता है, आपको ज़हनी तौर के ऊपर सुकून दे सकता है, इमोशनली तौर के ऊपर आपकी पर्सनालिटी को समझ सकता है, या एटलीस्ट आपकी इतनी जिम्मेदारियों का ख्याल रख सकता है कि आप अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाएं और आप जो है बदले में उसको मोहब्बत देना शुरू करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग लैक करते हैं। नो डाउट माजी का जो हमारा मुआशरा था, हम जब अपने बुजुर्गों को देखते हैं, हम अपनी जो पीछे आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं, जब हम उनको देखते हैं तो माशरती तौर के ऊपर बहुत तब्दील था वो सिस्टम। लेकिन अब जब हम अपनी नई जनरेशन को देखते हैं तो न्यू जनरेशन जो है उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा उनके पास टैलेंट है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। जैसे कि अभी मेरे साथ बहलोल भी बैठे हुए हैं, तो आपने देखा कि एक ऐसा बच्चा जो कि सिर्फ 16 साल की उम्र में है और ना सिर्फ वो अपनी एजुकेशन लेकर चल रहा है बल्कि वो 2 से 3 लैंग्वेजेस में इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है। अब इस तरह के अफराद के टैलेंट को आप ये कहें कि वो माजी में सिर्फ घर वालों को जाके पसंद को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें,
تو وہ چیز کسی طور کے اوپر تھوڑی سی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. اب آپ بہت سارے میرج بیوریجز کو دیکھیں یا بہت سارے میچ میکرز کو بھی دیکھیں گے یا ریلیشن شپ کاؤنسلرز کو بھی دیکھیں گے تو وہ آپ کو ایک چیز لازمی طور پہ گائیڈ کریں گے کہ جب بھی آپ شادی کر رہے ہیں, جب بھی آپ کوئی لڑکے کی یا لڑکی کی, اپنے بیٹے کی یا بیٹے کی آپس میں جب رشتہ ازدواج میں ان کو باندھ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ ان کی ایک دفعہ کمپیٹیبلٹی ضرور چیک کریں. آپ یہ ضرور چیک کریں کہ دونوں کا آپس میں ذہنی طور کے اوپر مماثلت کتنی ہے, اور اس کمپیٹیبلٹی کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی فینومینن ہے اور صرف ایک ہی فارمولا ہے, اور وہ فارمولا اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے اندر انجیکٹ کیا ہے. اور وہ فارمولا یہ ہے کہ پوری کائنات میں جتنی بھی ارواح ہیں, جتنے بھی انسان ہیں, جتنی بھی مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 ایلیمنٹس کے اوپر تکمیل کر کے ڈیوائیڈ کر کے پیدا کر دیا. اب ہر شخص جو ہے انہی 4 ایلیمنٹس کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہے اور انہی 4 ایلیمنٹس کے اوپر اس کا مزاج ہے. اب ان 4 ایلیمنٹس کو جو کہ ہم لوگ اپنے سکولنگز میں بھی پڑھتے ہیں, فائر, ارتھ, ایئر, واٹر, یعنی کہ آتش, خاک, باد, آب. اب فار ایگزامپل آپ کوئی ایک ایسا ایلیمنٹ لے لیں جو کہ آپس میں مکس نہ ہو رہا ہو. اگر آپ پانی کو لیں گے, پانی کے ساتھ مکس کر دیں گے گلاس میں, بوٹل میں, تو آپ یہ نہیں بتا پائیں گے کہ پہلے والا پانی کون سا تھا اور بعد والا پانی کون سا ہے. یا ایون اگر آپ ایک قانون قدرت ہے کہ بارش ہو رہی ہے, زمین اس پانی کو اپنے اندر جذب کر رہی ہے, تو جب پانی زمین کے اندر جذب ہو رہا ہے اٹ مینز کہ اللہ کا قانون ہے کہ مٹی اور پانی آپس میں مکس ہو سکتے ہیں. لیکن یہی اللہ کا قانون ایک اور بھی ہے, اور وہ قانون ہے ہوا اور پانی کے لیے, کہ آپ ہوا کو اور پانی کو اکٹھا مکس نہیں کر سکتے. آپ 1000 کوششیں کر لیں, آپ ہوا کو قید کر کے پانی کی 1000 تہوں کے نیچے چھوڑیں, لیکن جب وہ سطح سمندر کے اوپر یا سطح کے اوپر آئے گا تو ببل کی شکل میں دوبارہ ہوا کے ساتھ جا کے مکس ہو جائے گا. تو کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ مکس نہیں ہو سکتے. اسی طرح فائر کا ایلیمنٹ ہے, اور فائر کبھی بھی آپ کو مٹی کے ساتھ مکس ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. فائر کبھی بھی آپ کو پانی کے ساتھ دوستی کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. یا تو وہ پانی کو بوائل کر کے ویپوریٹ کر دے گی, اور اگر پانی زیادہ ہوگا تو وہ اس آگ کو بجھا دے گا. تو اس اعتبار سے ہمیں سب سے پہلے یہ ڈیفائنڈ کرنا ہوتا ہے کہ جو آپس میں رشتہ ازدواج میں لوگ بندھ رہے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے نیچر کیا رکھی ہے, ان کی کمپیٹیبلٹی کیا ہے. لیکن ایک عام انسان کیسے جج کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. دیکھیں, بلا شبہ کہا جاتا ہے کہ جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی طور کے پر اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے. اللہ نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کے جوڑے تو آسمان پہ بن گئے, لیکن یہاں پہ ڈیسیژن میکر تو آپ ہیں, آپ کو فائنلائز کرنا ہے. اب ہمارے یہاں پہ فائنلائزنگ کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائمز بہت ساری ایسی فیملیز ابھی بھی ہیں کہ جہاں پہ بچپن کی شادیاں, بچپن کی منگنیاں, بچپن کی پسند چل رہی ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی وہ شادی ہوتی ہے ود ان اے منتھس آپ کو وہ پوری فیملی کا شیرازہ بکھرتا ہوا نظر آتا ہے. یہاں پہ آپ کو وہ ایگزامپلز بھی ملیں گی جو کہ 5-5, 10-10 سال کی محبت کر رہے ہوتے ہیں آپس میں لڑکا لڑکی, اور اس محبت کا جب نتیجہ شادی کی شکل میں آتا ہے تو 1 مہینے کے بعد وہ محبت جو ہے وہ ہوا ہو جاتی ہے, مطلب وہ ہوا جو ہے غبارے سے نکل جاتی ہے. تو بیسکلی طور کے اوپر قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو ریلیشن بنایا ہے ایک مرد اور عورت کا, جو کہ شرعی طور کے اوپر نکاح کی شکل میں ہے, شادی کی شکل میں ہے. تو نکاح ایک ایسا بندھن ہے جو کہ آپ دونوں کی کمپیٹیبلٹی کو ڈیفائن کرتا ہے. اب ایٹ لیسٹ آپ کو یا تو یہ پتا ہو کہ اس کی نیچر, اس کی عادات, اس کی ذہنی طور پہ کیفیت مجھ سے ملتی ہے کہ نہیں. اب سمپلی طور کے اوپر ایک لے مین کے لیے جس کو بہت ڈیٹیل نہیں پتا اسٹرالوجی کی, جس کو بہت ڈیٹیل نہیں پتا نیمرولوجی کی, تو ایک لے مین کے لیے صرف اتنا جان لینا بہتر ہے کہ جتنے بھی اس کے زوڈک سائنز ہیں ان زوڈک سائن کو صرف یہ دیکھ لے کہ اس کا اس زوڈک سائن کا ایلیمنٹ کیا ہے, اس کا عنصر کیا ہے. جو اس کا عنصر ہوگا جب وہ کسی کے ساتھ کسی رشتہ ازدواج میں بندھنے جا رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کے زوڈک سائن کے ساتھ اپنا عنصر میچ کر لے کہ میرا ایلیمنٹ اس کے ساتھ میچ کرتا ہے. اگر تو ایلیمنٹ میچ کرتا ہے تو وہ زندگی آپ کی خوشحال گزر جائے گی, آپ کو گھر میں کبھی بھی بے سکونی نہیں ہوگی, آپ کو شکوے شکایتیں نہیں ہوں گے. اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں لیکن وہاں پہ چیزیں ریلیٹ کر جائیں گی, چیزیں کسی طور کے اوپر جلدی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے, ہم واپس آئیں گے سید مصور زنجانی صاحب کی طرف, لیکن علی کی طرف واپس چلتے ہیں. اور علی, کیا فیوچر پلان کیا ہے, کیا سوچا ہے, کیا کرنا ہے, ٹارگٹ کیا کیا ہے؟ ٹارگٹ میرا یہ ہے کہ میں آگے انشاءاللہ میوزیکالوجی کروں گا اور میوزک میرا پیشن ہے اور میوزک کو لے کے چلوں گا. اچھا, تو مشکل نہیں ہوتی کہ اگر بابا, کیونکہ ابھی بھی آپ کے بابا یہاں پہ موجود ہیں, اور بابا کے سامنے پرفارم کرنا, گانا گانا, ایک ہوتا ہے نا بچوں کو کہ یار ماں باپ کے سامنے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, تو کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا مومنٹ آیا؟ نہیں, کبھی نہیں آیا. میرے بابا نے بہت سپورٹ کیا ہے
اور آج میں سنگنگ سیکھ رہا ہوں تو بابا کی وجہ سے سیکھ رہا ہوں اور سنگنگ کر رہا ہوں. اور بابا نے بہت زیادہ سپورٹ کیا مجھے سنگنگ میں, میرے پیشن میں, میرے ٹیلنٹ میں. اور ڈانٹ پڑتی ہے آپ کو, یا آپ اب ایک سٹار بن چکے ہیں تو آپ کو ڈانٹ نہیں پڑتی جیسے باقی؟ پڑتی ہے, کیوں نہیں پڑتی, پراپر پڑتی ہے جیسے باقی بچوں کو پڑتی ہے؟ نہیں, ہمیں پاپا نے کبھی ڈانٹا نہیں ہے, ویسے سمجھاتے ہیں وہ. بالکل ٹھیک ہے. اور جب جو ینگ بچے جو ہیں وہ گٹار پلے کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے, کتنی پریکٹس چاہیے؟ اگر کوئی انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ کوئی جا کے کوئی اتنا اگر افورڈ نہیں کر پاتا, کیونکہ اگر آج کل سیکھنے کی بات ہے تو لوگوں نے ایک کاروبار بنا رکھا ہے, تو جو لوگ ٹیلنٹڈ ہیں سیکھنا چاہتے ہیں لیکن کوئی جگہ نہیں ملتی, ان کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا, آپ کی جو پہلی بات تھی کہ سیکھنا کیسے, کتنے سال لگے, تو بندہ پوری زندگی سیکھتا رہتا ہے. میوزک جو ہوتا ہے تعلیم پوری زندگی حاصل کرتا رہتا ہے. اور سیکھنا اگر ہے بچوں نے, مطلب کوئی بھی انسٹرومنٹ ہے, یا گٹار ہے, پیانو ہے, ہارمونیم ہے, تو ایک بہت بہترین انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے میں بھی سیکھ رہا ہوں, سرتال میوزک اکیڈمی, وہاں سے. تو وہ ساری انسٹرومنٹس, ووکل کلاسز سب دیتے ہیں. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, میں بھی ان کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو میں ان کو یہی گائیڈ کروں گا کہ وہاں پر لازمی آپ چیک کریں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب آپ ہمیں کیا سنانے جا رہے ہیں؟ اب میں آپ کو ایک پنجابی گانا سناؤں گا. جی ضرور. آپ کو امید ہے پسند آئے گا. تو میرا میں تیری ہوئی, تیرے بنا میں دسدا نہیں کوئی, چیتی آ جا تینو سینے نال لاواں, چیتی آ جا تینو سینے نال لاواں, نی تیرے جیا ہور دسدا وے مایا, نی تیرے جیا ہور دسدا کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں, جی کردا میں تینو ویکھی جاواں, نی تیرے جیا ہور دسدا وے مایا, نی تیرے جیا ہور دسدا. ارے واہ, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دل کردہ کہ تینو سنیے جائیں. تھینک یو سو مچ. اچھا, میں چاہوں گی کچھ اگر لینتھی سا آپ سنائیں, کیونکہ جب مزہ آنے لگتا ہے تب گانا ختم ہو جاتا ہے, یہی مسئلہ آ رہا ہے. اب کیا سنانے جا رہے ہیں جو آپ کا موسٹ فیوریٹ ہے؟ موسٹ فیوریٹ, موسٹ فیوریٹ, موسٹ فیوریٹ. اب میں آپ کو غزل سنا دیتا ہوں. جی ضرور. کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم, کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم, تو مجھے سے خفا ہے تو زمانے کے لیے رنجشی سے, دل ہی دکھانے کے لیے رنجشی سے, آپ سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے نہ صحیح پھر بھی کبھی تو پہلے سے مراسم, نہ صحیح پھر بھی کبھی تو رسم دنیا ہی نبھانے کے لیے رنجشی سے.
ارے واہ بہت خوب. اچھا آپ کو زیادہ کلاسیکل پسند ہے؟ انٹرسٹ کس میں ہے زیادہ؟ مزہ کون سا آتا ہے؟ کلاسیکل، فوک اور صوفی. تو اس کی جو آپ کی پسند ہوتی ہے وہ آپ کی پرسنالٹی میں بھی ایک جھلک نظر آتی ہے؟ جی بالکل بالکل. اگر آپ جتنے جانراز کو پسند کرتے ہیں تو جب آپ سنتے رہتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ہوتا رہتا ہے ایسے. اچھا کیا آپ کو بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہوگی کھانے پینے میں؟ کچھ ٹھنڈا نہیں کھانا یا بس چلتا ہے پریکٹس کرتا ہوں میں؟ نہیں احتیاط تو کرنی پڑتی ہے پر 50-50 ہے. احتیاط کرتا ہوں میں اور ریاض بھی کرتا ہوں ساتھ ساتھ تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب میں یہ چاہوں گی کہ بالکل جو لاسٹ، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو لاسٹ آپ گانا کون سا سنائیں گے جو بس کہ بس آپ کچھ بھی سننے کی ہمت نہیں ہے، بس ہو گئی؟ لاسٹ گانا جی. بول سانور سانو وے بول سانور نہ رولی سانو ویکھی کنڈیاں دے وچ نہ تو تولی سانو وے بول سانور نہ رولی سانو وے بول سانور نہ رولی سانو ویکھی کنڈیاں دے وچ نہ تو تولی سانو بگدی راوی وچ سٹا جم کے ٹھنڈ پیندی مینوں آئے دارو مال چوم کے بول سانور وے بول سانور بگدی راوی وچ سٹا ویندیاں تیرا ڈھولا بڑا سونا مینوں سیاں کہندیاں بول سانور نہ رولی سانو وے بول سانور وے بول سانور. ارے واہ بہت شکریہ. بہلول علی ہمارے ساتھ موجود تھے. سب کا موڈ جو ہے بہت اچھا ہو گیا. اگر میں سعید مصور صاحب کو بھی دیکھوں تو وہ بھی خوشگوار موڈ میں ہے. سر کیسا لگا پھر آپ کو؟ ماشاءاللہ میری بہت ساری نیک تمنائیں اور دعائیں ہیں بہلول کے لیے، اور ماشاءاللہ اس کا ٹیلنٹ جو ہے وہ سب نے سن لیا، دیکھ لیا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ اس کی جو آواز ہے اس میں مزید اور زیادہ کشش اور سحر پیدا ہوگی جیسے جیسے یہ زندگی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. انشاءاللہ. بہت شکریہ. سید مصور زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہلول علی ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. ایک طرف ہم نے پریڈکشنز بھی کی ہیں اور دوسری طرف آپ کا موڈ اچھا کرنے کی بھی کوشش کی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.